بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے ہیئت امر کے بارے میں۔ ان میں سے ابھی تک ہم دو اہم موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ ان دونوں کا اگر ہم خلاصہ کریں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ ہیئت امر وضع ہوئی ہے انشاء بعث کے لیے، اور ہیئت نہ وجوب پہ دلالت کرتی ہے وضعاً، نہ ندب پہ دلالت کرتی ہے وضعاً۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ باقی بہت سارے معانی جو علماء ذکر کرتے ہیں، ان تمام تر معانی کا تعلق دواعی کے ساتھ ہے، یعنی وہ معانی موضوع اللہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ہم دواعی سے تعبیر کریں گے۔ اور معنی موضوع اللہ صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انشاء بعث۔ اور مبحث ثانی میں ہم نے کہا کہ ہیئت امر وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی آیا ہوگا، پہلے ہم نے کہا وجوب پر دلالت نہیں کرتی، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ تو جواب بھی آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وضع کے اعتبار سے وجوب پر یہ ہیئت دلالت نہیں کرتی، لیکن عقلی اعتبار سے، عقل سے اگر ہم پوچھتے ہیں، عقلاء عالم سے ہم اگر سوال کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے جواب آئے گا کہ یہ امر جب بھی آ جائیں تو اس کا امتثال ضروری ہے۔ آج کے ہماری گفتگو کا عنوان ہے استفادۃ الوجوب من اسالیب اخر، یعنی ایک سوال جو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، وہ سوال یہ ہے، کیا قرآن اور سنت میں وجوب کو بیان کرنے کا ایک ہی طریقہ بیان ہوا ہے، یا قرآن اور سنت میں صیغہ امر کے علاوہ کوئی اور اسالیب ہے جن سے وجوب سمجھا جائے؟ یعنی وجوب کو سمجھانے کے لیے، وجوب کو بتانے کے لیے قرآن اور سنت میں مختلف طریقے موجود ہیں۔ ایک طریقہ تو ابھی تک ہم جان چکے ہیں، وہ ہے ہیئت امر ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں قرآن مجید اور سنت میں مختلف اسالیب موجود ہیں جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں، یعنی قرآن میں صرف لفظ امر نہیں ہے جو وجوب پر دلالت کرے، بلکہ بہت سارے اور طریقے بھی موجود ہیں جن سے ہم وجوب کو اخذ کر سکتے ہیں، یا وہ طریقے وجوب کو ثابت کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت کیا ہے؟ لفظ فرض اور لفظ کتابہ۔ قرآن میں یہ جو دو الفاظ ہیں، ان دو الفاظ کو استعمال کیا ہے اور ان دونوں سے وجوب سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ آیہ مبارکہ سورہ تحریم آیت نمبر 2 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ یعنی شریعت میں ایک اہم مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے قسم کھانا۔ اگر کوئی انسان جائز قسم کھاتا ہے، جو شریعت نے جو شرائط بیان کی ہے، ان شرائط کے ساتھ کوئی قسم کھاتا ہے اور قسم کھانے کے بعد اس قسم پر باقی نہیں رہتا بلکہ اپنی قسم کو وہ توڑ دیتا ہے، تو قسم توڑنے کے نتیجے میں اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرض اللہ کہہ کر، یعنی واجب ہونے کو ثابت کہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، واجب قرار دے دیا ہے۔ بس یہاں پر کوئی لفظ امر نہیں ہے، بلکہ لفظ فرض ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کتبہ لفظ کتبہ علی کے ساتھ جب آ جائے تو اس سے وجوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ لفظ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ عبادت جو تمام مسلمانان جہان ہر سال انجام دیتے ہیں، ہر سال بجا لاتے ہیں، جو کسی بھی حالت میں بغیر کسی عذر کے ترک کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر روزہ رکھنا واجب ہے،
اس روزے کے وجوب کو اس آیت میں بیان کیا ہے، لیکن کوئی لفظ امر نہیں ہے، بلکہ کون سا لفظ موجود ہے؟ لفظ کتبہ ہے، تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس وجوب کو لفظ کتابت کے ذریعے واضح کیا ہے۔ بس کیا نتیجہ یہاں سے اخذ ہوا؟ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ قرآن نے اور بھی طریقے ذکر کیے ہیں جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک دوسرا جو طریقہ ہے وہ کیا؟ مکلف بہ کو مکلف کے ذمے قرار دینا۔ جیسے کہ بعض آیات میں ہے، کیا کیا ہے کہ مکلف بہ کو مکلف کے ذمے پر قرار دیا ہے۔ کب تک؟ کہ الی ان یخرج عن عہدتہ، جب تک اس کے ذمے سے یہ مکلف بھی خارج نہیں ہوتا، جب تک مکلف اس عمل کو انجام نہیں دیتا۔ یہاں پر دو تعبیر جو استعمال ہو رہی، ایک مکلف بھی، ایک مکلف۔ چار الفاظ ہیں جن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک ہے مکلف بھی، ایک ہے مکلف، ایک ہے مکلف اور ایک ہے تکلیف۔ مکلف شارع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مکلف جو انسان ہے، جو مسلمان ہے، جو بالغ ہے، اس کو کہتے ہیں مکلف، جس کے ذمے پر تکلیف آ گئی ہے۔ اور مکلف بھی کیا؟ جس چیز کو واجب قرار دیا ہے اس کو کہتے ہیں مکلف بھی، مثلا روزہ، نماز، حج، خمس، زکوٰۃ، اس کو کہتے ہیں مکلف بھی۔ اور ایک ہے تکلیف، اس تکلیف کو مثلا تکلیف وجوب ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا واجب ہے یا مثلا مباح ہے، اس کو کہتے ہیں تکلیف۔ یہ چار اصطلاحات ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کہا مکلف بھی کو مکلف کے ذمے قرار دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ طریقہ بھی استعمال کیا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ کی زیارت کو، حج بیت اللہ کو واجب قرار دیا ہے۔ لوگوں میں سے کون سے لوگ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہے، جو صاحبان استطاعت ہے، ان پر اللہ نے حج کو واجب قرار دیا ہے۔ بس دیکھیں یہاں پر نہ کوئی لفظ امر ہے، نہ لفظ کتبہ ہے، نہ لفظ فرضہ ہے، صرف اس تکلیف کو، اس حج کو مکلفین کے ذمے پر واجب قرار دیا ہے۔ اور تیسری جو صورت وہ یہ ہے کہ جیسے کہ وَأُخْرَى يُجْعَلُ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي عُحْدَةِ الْمُكَلَّفِ، یہ ابھی ہم بیان کر چکے تھے۔ تیسری صورت یہ ہے وَثَالِثَةً يُخْبَرُ عَنْ وُجُودِ شَيْءٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُشْعِرًا بِالْبَعْثِ النَّاشِئِ عَنْ إِرَادَةٍ أَكِيدَةٍ، یعنی کیا ہے؟ کسی چیز کے مستقبل میں وجود میں آنے کی خبر دی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہاں پر جو خبر دینا، یہ در حقیقت اس چیز کو، اس شے کو ہر حالت میں انجام دینا ضروری ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یہاں پر تو اولاً بذات خبر ہے، اخبار ہے، لیکن یہ اخبار کیا ہے؟ صرف انفارم کرنا نہیں ہے، صرف آگاہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس فعل کو مستقبل میں انجام پانا چاہیے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنی بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گے۔ یہاں پر کیا؟ یرضعنا فعل مضارع ہے، اور یہ خبر فعل مضارع کے ذریعے خبر دے رہا ہے کہ والدہ جو ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی۔ تو یہ خبر دینا مقصود نہیں ہے کہ وہ خبر دی ہے بس کوئی کریں تو کریں، ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین میں سے جو والدہ ہے، ماں ہے، اس ماں پر ایک حکم کو واجب قرار دیا ہے کہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس چھوٹے بچے کو جو نو مولود ہے اس کو دودھ پلائے۔ اب ہم بڑھتے ہیں قرآن کے بعد سنت کی طرف۔ کیا سنت میں بھی کوئی طریقہ اپنایا ہے وجوب کو بیان کرنے کے لیے، یا وہاں صرف وہی ایک ہی طریقہ جو ہیئت امر ہے اس کے ذریعے وجوب کو ثابت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قرآن کی طرف سنت مبارکہ میں بھی
متعدد اسالیب ذکر ہوئے ہیں جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا طہارت، نماز اور دیگر ابواب فقہ میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے متعدد روایات مروی ہیں جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسی طرح اہل بیت علیہم السلام سے مختلف جو روایات مروی ہیں، ان روایات میں جب ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان میں جب ہم تأمل کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وجوب کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے اور طریقے بھی ذکر ہوئے، جیسے یغتسل، یعید الصلاۃ، یستقبل القبلۃ، مثلا اس قسم کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ جملہ خبریہ ہے۔ مثلا ایک شخص سوال کرتا ہے، سوائل جو ہے نا وہ سوال کرتا ہے کہ 2 رکعاتی نماز کے تعداد رکعات کے بارے میں اگر شک ہو تو پھر کیا کرے؟ نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے یا نماز کو بغیر اعادہ کیے پڑھنا درست ہے؟ تو فرماتے ہیں یعید الصلاۃ، نماز کو وہ اعادہ کرے گا۔ کوئی سوال کرتا ہے نجاست کے بارے میں تو کہتا ہے فعل امر کو استعمال کرنے کے بجائے وہاں پر یغتسل، وہ دھوئے گا، یا مثلا رو بقبلہ ہو کر نماز پڑھے گا۔ اس قسم کے جو الفاظ ہیں جن کو جملہ خبریہ کہا جاتا ہے، تو یہ کیا؟ یہ وجوب کو بیان کرنے کے لیے ان تمام موارد میں جملہ خبریہ اگرچہ اپنے معنی حقیقی کیا ہے؟ مستقبل میں کسی چیز کے وقوع کی خبر دینا اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، لیکن کیا ہے؟ اس اخبار کے پیچھے جو داعی ہے، وہ داعی کیا؟ وہ صرف خبر دینا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بعث ہے۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ بعث مولا کو کسی بھی صورت میں بغیر اجازت کے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ سارے اسالیب بھی وجوب پر دلالت کرتے ہیں، اور وجوب کو سمجھنا صرف صیغہ امر پر منحصر نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ سوالات کیا ہے جی؟ کیا قرآن اور سنت میں وجوب پر دلالت کرنے والے اور بھی اسالیب موجود ہیں؟ ایک دوسرا سوال، اگر موجود ہیں اسالیب تو کون کون سے بیان کرے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کیا انشاء بعث کے لیے جملہ خبریہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اور چوتھا جو ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جملہ خبریہ اور صیغہ امر میں سے کس کی دلالت وجوب پر قوی ہے اور کیوں؟ انشاءاللہ آپ ان سوالات کے جواب کو جانیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔